خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. خواتین و حضرات، ذوق کا ایک شعر آج میرے ذہن میں آ رہا ہے، اور ذوق نے کیا خوب کہا کہ اے ذوق دیکھ دختر رز کو نہ منہ لگا، چھوٹتی نہیں منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. چھوٹتی نہیں منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. یہ مصرع جو ہے وہ خاص طور پر ہمارے طاقتور ترین حلقوں پر جو ہے وہ صادر آ رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا، آپ سے کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب نے بھی ایک شکوہ کیا، لیکن جو کھیل آج سے 70 سال پہلے شروع ہوا خواتین و حضرات، پولیٹیکل انجینئرنگ کا اس ملک میں، آج بھی گو کہ ملک کے معاشی حالات اور ملک جس نہج سے گزر رہا ہے، اور ہم اپنی نہ تو ہم نے ماضی سے سبق سیکھا اور نہ ہی ماضی قریب سے سبق سیکھا. اور وہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ والی جو بات ہے، وہ اس وقت، یعنی کہ اس وقت جس وقت یہ وی لاگ ریکارڈ ہو رہا ہے، اس وقت بھی یہ جاری و ساری ہے. اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید آپریشن رجیم چینج جو ہے وہ ختم ہو چکا، لیکن ہمارے بہت سارے وی لاگز میں ہم نے بہت کھل کر یہ بات کی کہ جس وقت آپریشن رجیم چینج ہوا تو پہلے حصے کی پائی جو تھی وہ نون لیگ کے حصے میں آئی تھی، اور اس کا جو دوسرا حصہ تھا، یعنی کہ اس کے بعد جو ہے وہ زرداری اینڈ کمپنی جو ہے انہوں نے بھی ایک معاہدہ کیا اور طے یہ پایا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا جائے گا. لیکن جس وقت آرمی چیف کی تبدیلی ہوئی تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس گمان میں تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ شاید باجوہ کے ساتھ جو ہے وہ معاملات ان کے جانے کے بعد جو ہیں وہ شاید ختم ہو جائیں، اور آنے والے دن جو ہیں وہ مخلوق خدا کے ہوں اور پاکستانی عوام کی امنگوں کے مطابق جو ہے وہ مستقبل کے فیصلے ہوں. لیکن اب تک کی بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ معاملات ایسے نہیں ہیں. خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان میں بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے. جمال رئیسانی، جن کے والد رئیسانی جو ہیں وہ بم دھماکے میں شہید ہوئے تھے، ان کو پیپلز پارٹی میں شامل کیا گیا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ JUIF یعنی مولانا کی پارٹی میں جا رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ ریشہ دوانیاں اور سازشیں جو ہیں وہ اپنے عروج پر ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، اور پیرل ایک پارٹی کھڑی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں کہ جہانگیر ترین گروپ، سرور خان گروپ اور علیم خان گروپ، یہ لوگ، اور اس کے علاوہ جو میجر گروپ ہے اٹک والا، چونکہ یہ سب ہی لوگ جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی ڈوریں اصل میں کہاں سے ہلتی ہیں. اس کے علاوہ چودھری سرور گروپ جو ٹیکسلا والے ہیں، ان کا گروپ بھی جو ہے ان سے بھی بات چیت چل رہی ہے، اور ایک نئی پارٹی PTI کو توڑ کر ایک نیا گروپ بنانے کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف پیپلز پارٹی پیٹریاٹ والا سین بھی ہوا تھا. یہ جس گروپ کی ہم اب تک بات کر رہے ہیں، ان کو اگر اوور آل دیکھا جائے تو تقریباً 40 صوبائی سیٹیں اور 25 قومی اسمبلی کی سیٹیں جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں. اور اگر صرف چودھری سرور کو دیکھا جائے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ مشرف کے ساتھ بھی رہے، ایک پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے، پھر عمران خان کے ساتھ میں لایا گیا، 2 قومی اور 4 صوبائی سیٹیں جو ہیں وہ ابھی بھی یعنی ان کے کنٹرول میں کہی جا رہی ہیں. تو ایک گروپ جو ہے وہ تشکیل دیا جا رہا ہے. میجر طاہر گروپ جو کہ اٹک سے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بظاہر تو عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن ہمارے ہاں سیاستدان جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کہ مفاد پرستوں کا ہمارے ہاں ٹولہ ہے. یہ جاگیردار اور وڈیرے جو ہیں، انہوں نے اس ملک کو نہ صرف تباہ و برباد کیا بلکہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ان کی کمزوریوں کی وجہ سے طاقتور ترین حلقے جو ہیں وہ ان پر رول کرتے رہے ہیں. خواتین و حضرات، یہ جو مفاد پرست ٹولہ ہے جن کا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا، آپ اگر ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہا، اور پھر اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ہر وقت جو ہے وقت پڑنے پر ان کو استعمال کیا. اور اب ان کی باری آ گئی ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک پیرلل گروپ، ایک پیرلل ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے، جس پر اب عمران خان صاحب نے بولنا شروع کر دیا ہے کہ جناب یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے. اور اب آپ سوچیں کہ جو اس ملک کے سوچنے والے ہیں، انہوں نے پلان یہ بنایا ہے کہ KPK گورنمنٹ جو ہے وہ KPK جو ہے وہ ملا کے حوالے کی جائے گی، اور جو بلوچستان میں ہے وہاں پہ غالباً JUIF اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہیں وہ حکومت کریں گے. پنجاب جو ہے وہ نون لیگ کو دی جائے گی. تو اس طرح جو ہے وہ ابھی سے تقریباً ایک نقشہ جو ہے
وہ کھینچا جا رہا ہے. عمران خان آپ دیکھیں گے اعلان تو انہوں نے کیا اسمبلیاں توڑنے کا, لیکن باوجود بہت ساری وہ اب تک اسمبلیاں نہیں توڑ سکے, ریزائن نہیں کر سکے لوگ. اور عمران خان کی کچن کیبنٹ میں یہ فیصلہ ہوا کہ جی ریزائن بھی اب نہیں کرنا. اب ان کی آپس میں, کیونکہ اس سے میجورٹی ختم ہو جاتی ہے اور پھر راستہ اوپن ہو جاتا ہے. کاف لیگ جو ہے وہ 2 کشتیوں کی سوار ہے, فل بلیک میلنگ ہو رہی ہے. بے شک وہ کہتے رہے کہ مونس الہی اور پرویز الہی عمران خان کے ساتھ ہیں اور ساتھ ساتھ رہیں گے, لیکن وہ معاملہ نہیں ہوا. نیشنل اسمبلی میں استعفوں کی بات ہوئی تھی, لیکن وہاں کے اسپیکر نے کہا راجہ پرویز اشرف نے کہ جی انڈیویجولی اگر آئیں گے تو استعفے دیں گے. اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس وقت تقریباً 65 سے 68 لوگ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو ریزائن نہیں کرنا چاہتے. اور صالح محمد جن کا جو مانسرہ سے پاکستان تحریک انصاف کے آزاد تھے اور پھر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے, ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بھی کہا کہ جی وہ ریزائن نہیں کرنا چاہتے. اس طرح پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 65 سے 68 لوگ جو ہیں وہ ریزائن نہیں کرنا چاہ رہے. خواتین و حضرات, ملکی معاشی صورتحال تو اس وقت بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے, لیکن سیاسی چالیں اور وہ جو معاملہ چلا تھا رجیم چینج والا وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. یوں لگ رہا ہے کہ کوئی جان بوجھ کر پاکستان کو جو ہے وہ ڈی ٹریک کر رہا ہے اور اس نہج پر ایک سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے, اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ ایک ایسی موت مارا جا رہا ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر اس نہج پر پہنچ جائے کہ بیرون آقاؤں کی تمام شرائط جو ہیں وہ منظور کرنی پڑ جائیں. گو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی ان کے مذاکرات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. کرنٹ رجیم کے ڈالر صاحب جو ہیں وہ ڈار صاحب جو ہیں وہ ٹھوس کر چکے ہیں. کہا گیا تھا جی کہ عمران خان نہیں ہیں تو آپ جو ہے ڈالر جو ہے وہ 160 پر لے کر آ جائیں گے. آٹے کے بحران کی ہم پچھلے 3 ویلاگز میں بات کر چکا, اور اب وہ بحران جو ہے اس کے نتیجے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. سندھ میں آج ایک شخص کی تصویر دیکھی تو دل خون کے آنسو ہو گیا, اور وہ مصرع ذہن میں آ گیا کہ تو کی جانے یار امیرا روٹی بندہ کھا جاندی ہے. تو آج اس کی لاش کے آگے آٹے کا تھیلا دیکھ کے جو ہے وہ دل خون کے آنسو رو رہا تھا, اور ہمارے حکمران ہیں کہ ان کے سروں پر, ان کے کانوں پر جوں تک جو ہے وہ نہیں رینگ رہی. خواتین و حضرات, ہمارا روس کے ساتھ ہم نے اسی ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ مذاکرات ہوئے تھے افغانستان کے ساتھ اور وہاں پہ طے پایا تھا. اب روس کے ساتھ جو ہے وہ تیل کے حوالے سے معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا ہے, اور روس کا ایک وزیروں کا جو ایک وفد ہے وہ اگلے ہفتے وہ بھی پاکستان آ رہا ہے. لیکن عمران خان اس وقت ایک حقیقت ہیں جن کے ساتھ عوامی امنگیں ہیں, ان کے ساتھ لوگ موجود ہیں, لیکن ان کو زبردستی روکا جا رہا ہے. انٹرنیشنل مافیا کبھی بھی یہ نہیں چاہ رہا کہ عمران خان واپس برسر اقتدار آئیں, اور اس کے لیے لوکل جو ان کے ہینڈلرز ہیں وہ بھرپور طریقے سے کام اپنا سر انجام دے رہے ہیں. کل کا دن بہت اہم ہے. الیکشن کمیشن کے 5 فیصلے, بڑے فیصلے متوقع ہیں. 3 رکنی بینچ یہ فیصلہ کرے گا. چیف جسٹس کی الیکشن کمشنر کی سربراہی میں کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے فیصلہ آنا ہے. کراچی اور حیدرآباد کے ایڈمنسٹریٹروں کے حوالے سے فیصلہ آنا ہے. اسحاق ڈار کی سیٹ کے حوالے سے فیصلہ آنا ہے. اس ملک میں انصاف اندھا ہو چکا ہے. اسحاق ڈار پر جو ان کے بینک فریز اکاؤنٹ تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. بلدیاتی انتخابات پر جماعت اسلامی کی ریٹ پر کل فیصلہ آنا ہے, اور اس کے علاوہ اسلام آباد انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت بھی کل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں لگنی ہے. اور توشہ خانہ ریفرنس عمران خان کی پارلیمنٹ حملہ کیس کی نااہلی کے حوالے سے فیصلہ جو جسٹس محسن حسن کیانی جس کا وہ بھی کل لگ رہا ہے سماعت ہونی ہے اس کی. تو بہت دن بدن جو ہے وہ حالات اب اور کھل کے سامنے آ رہے ہیں. پس پردہ جو چہرے ہیں وہ اب آہستہ آہستہ ان کا بھی رنگ جو ہے وہ سامنے آتا جا رہا ہے. ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو وہ ذہن عطا فرمائے کہ ہماری خود مختاری, ہماری آزادی پر کوئی بھی اگر آنچ آئے یا کوئی ایسے کردار موجود ہیں جو پاکستان کو کمپرومائز کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے. آج کا ویلاگ اتنا ہی. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.